رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ پاکستان اور ایران نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے ماحولیاتی استحکام کے لیے اشتراکی عمل مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کل سے ہفتے تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز بدھ کو لاہور میں شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور ایران نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج تہران میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات میں طے پائی۔ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم اور ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے اپنے گہرے تعلقات کو مختلف شعبوں میں فعال تعاون میں تبدیل کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور سنجیدہ عزم کا اعادہ کیا، تاہم انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر بھارت جارحیت کا انتخاب کرتا ہے تو پاکستان کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ جموں کشمیر کے تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کو بات چیت کے ذریعے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ پانی کے مسئلے اور تجارت کے فروغ اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ایران کے پرامن نیوکلیئر پروگرام کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت ہی تنازعات کے پرامن حل کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان OIC کے متحرک رکن ہیں اور فلسطینی کاز کی حمایت اور غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت کے موجودہ حجم کو آئندہ چند برسوں میں $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک لایا جائے گا۔ انہوں نے تہران کے دورے سے قبل ارنا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 3 سے 4 برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وفاقی حکومت اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے ماحولیاتی استحکام کے لیے اشتراکی عمل مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل برونو کیراسکو کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے انکیوبیشن پروگرامز، مینٹورشپ اور فنڈنگ کے مواقع کے ذریعے نوجوانوں کے زیر قیادت موسمیاتی اقدامات پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہنگامی لائحہ عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چینی کی درآمد اور برآمد سے متعلق مستقبل کے تمام فیصلے قومی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ڈیٹا پر مبنی ہوں گے۔ آج چینی کے ذخائر کے جائزے کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گنے اور چینی کے شعبے میں شفافیت اور پالیسی سازی کو مؤثر بنانے کے لیے ڈیٹا پر مبنی فیصلے ناگزیر ہیں۔ ذی الحج 1446 ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے الگ الگ اجلاس بھی اپنے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے، جن میں چاند کی رویت سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے مضبوط مغربی موسمی نظام کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے، جس کے تحت کل سے ہفتے تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ انتباہ کے مطابق یہ صورتحال تمام صوبوں میں ہوں گے، تاہم صوبہ سندھ میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس دوران بارش کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی۔ کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کھڑی فصلوں کو ممکنہ ژالہ باری اور تیز ہواؤں سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز بدھ کو لاہور میں شروع ہوگی۔ سیریز کا دوسرا میچ جمعے کو اور تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل میچ لاہور ہی میں اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔